وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ اللہ ذوالجلال کی ذات اقدس کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 میں ایک حقیقت کھولی ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان وہ ہے جو عرش پر قائم ہوا، بلند ہوا۔ سورۃ الاعراف میں آیت کا نمبر ہے 54، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، اللہ ذوالجلال وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، قائم ہوا۔ تیسری جگہ اللہ ذوالجلال سورۃ یونس علیہ السلام اس سورت کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، اللہ ذوالجلال وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ چوتھی جگہ پہ سورۃ الفرقان میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا، اور یہ 59 آیت کا نمبر ہے، الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا، پھر وہ مستوی علی العرش ہوا۔ سیدنا ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، اس کے پاس ایک لونڈی تھی کالے رنگ کی، وہ کہنے لگا میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ آزاد کرنے کے قابل ہے؟ آپ نے فرمایا رکو، اس لونڈی سے سوال کیا این اللہ، بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ غور کیجئے گا، آج دنیا کیا کہتی ہے؟ اللہ ہر جگہ موجود۔ صحیح مسلم کی 537 نمبر روایت بتاتی ہے اللہ کے رسول نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فاشارت بیدہا الی السماء، اس لونڈی نے ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف کہا اللہ آسمانوں میں ہے۔ آپ نے دوسرا سوال کیا من انا، میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی انت رسول اللہ، آپ اللہ ذوالجلال کے سچے پیغمبر ہیں۔ آپ نے 2 چیزیں پوچھنے کے بعد فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ، یہ مومنہ ہے، جاؤ اس کو آزاد کر دو۔ ایمان کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں، مانیے اللہ کی ذات ہے، لیکن کہاں ہے؟ ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پر ہے، اس کا علم، اس کی قدرت زمین کے ذرے ذرے میں ہے، ایک ایک جگہ پہ ہے۔ یہاں میں 5 فکر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، امت کدھر اپنے آپ کو لے گئی اور صحیح فکر کیا ہے۔ 5 افکار دنیا میں اس وقت گردش کر رہے ہیں۔ پہلا فکر، دہریے کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، آپ نے سنا ہوگا، ہم زندہ ہوتے ہیں، مرتے ہیں، وہی روحیں واپس آ جاتی ہیں، زمانہ ہی ہمیں مارتا ہے، کوئی رب نہیں۔ یہ کن کا فکر ہے؟ دہریوں کا۔ دوسرا فکر میں ادب سے بیان کروں گا لیکن سمجھیے گا ضرور، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن آدم کی شکل میں تھا، اس لیے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، آدم کو نہیں، حقیقت میں اللہ کو ہی کیا۔ مولانا روم جس کو آپ جانتے ہیں، مثنوی رومی میں یہی کچھ بیان کرتا ہے، اس لیے شاید آپ نے سنا ہوگا علامہ احسان الہی ظہیر کبھی کہا کرتے تھے وہ بدبخت رومی تم مجھے کہاں یاد آئے۔ وہ کیوں کہا کرتے تھے کہ رب کے بارے میں فکر صحیح ہونا چاہیے، آدم نہیں ہے اللہ تعالیٰ، آدم اللہ کی مخلوق ہے۔ تیسرا فکر ہے، کہتے ہیں اللہ تو ہے لیکن محمد مصطفیٰ کی شکل میں مدینے میں اتر آیا۔ دیوان فرید آپ پڑھیں، جو فرید نے لکھی ہے، پاک پتن کے جو لوگ جانتے ہیں، اس میں یہی کچھ لکھا ہے۔ چوتھا فکر جو دنیا میں گردش کر رہا ہے کہ اللہ تو ہے لیکن انسانی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے عکس نظر آتے ہیں۔ شمائل امدادیوں میں جو امداد اللہ مہاجر مکی نے یہی کچھ بیان کیا۔ 5واں فکر جو ہے وہ ابن عربی کا فکر ہے کہ اللہ ہر چیز میں ہے، ہر جگہ میں ہے۔ یہ حلولیہ کا جو اصول ہے
وحدت الوجود کا کہ سب چیز اللہ ہے. لوگ کہتے ہیں نا کسی کا دل نہ دکھانا، دل میں اللہ رہتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی توہین ہے، اور میں آپ کے سامنے وہ بات بیان نہیں کر سکتا جو کتابیں لکھتی ہیں. یہ ابن عربی کہا کیا کرتا تھا، وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا، کتا بھی ہمارا رب ہے، خنزیر بھی، کیونکہ ان میں بھی ہمیں اللہ کی انوار نظر آتی. کیا کسی مسلمان، کسی دانش مند کی زبان سے یہ بات نکل سکتی؟ ہم کیا کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات ہے، وہ عرش پر مستوی ہے اور وہ مخلوق سے جدا ہے، اور اس کا علم، اس کی قدرت دنیا کے ذرے ذرے میں. صحیح بخاری کی روایت ہے، لوگوں مجھ پر اعتماد کیوں نہیں کرتے، حالانکہ میں تو آسمان والا جو آسمانوں میں رب ہے اس کا بھی اعتبار والا نبی ہوں، اور آسمانوں سے ہی میرے پاس خبر آتی ہے. ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کدھر اٹھاتے ہیں؟ کیوں؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، تو ایسے بھی کر لینا چاہیے. کوئی کرتا ہے؟ اور آپ سن کے یہ اور پریشان ہوں گے جب ایک شخص جس کا عقیدہ درست نہیں تھا اس کو کہا تم سبحان ربی الاعلیٰ کیوں نہیں کہتے ہو کہ رب جو بلند ہے میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں. تو ظالم کو بجائے اس کے کہ ہوش آتی تو کہتا ہے آئندہ سے میں پھر سبحان ربی الاسفل کہہ دیا کروں. جب ضد آ جائے، جب انسان محروم اللہ کی رحمت سے ہو جائے تو کیا کریں گے؟ کبھی کسی نے ایسے دعا مانگی ہے؟ کیوں جب کسی کو کوئی مارتا ہے تو اچانک سے نظریں اٹھتی ہیں تو کدھر؟ الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات اس کی طرف چڑھتے ہیں. کس کی طرف؟ اللہ آسمانوں میں ہے، عرش پر مستوی ہے. اگر ہر جگہ موجود ہے تو اس آیت کا معنی کیا ہوگا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا تبارک وتعالی كل لیلۃ الى السماء الدنیا، اللہ ہر رات، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں. اگر وہ زمین میں ہو تو نزول کا کو معنی سمجھائے گا؟ کیسے فرماتے ہیں؟ جیسے اس کی شان کو لائق. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے من لم يقر ان اللہ علی العرش فقد کفر، جو شخص اس بات کا اقرار نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا، وعرشہ فوق 7 سماوات، اور اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. اور دوسری روایت بھی کتاب العرش میں امام ابو حنیفہ سے ہی ہے، وہ بیان کرتے ہیں ابھی کہ انہوں نے کہا من انکر ان اللہ فی السماء فقد کفر، جس نے انکار کیا کہ اللہ آسمانوں میں نہیں وہ کافر ہو جائے گا. امام مالک کے پاس ایک شخص آ گیا، کیف استوى، اللہ مستوی کیسے ہوا؟ امام مالک ایک محدث ہے، راوی کہتے ہیں فما رأيت مالكا وجد في شيء كموجدته من مقالته، آج تک اتنے ناراض ہم نے نہیں دیکھا امام مالک کو جتنے اس دن ناراض ہوئے اور ان کے پسینے چھوٹ گئے. لوگ خاموش ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، اور دیکھنے لگے کہ امام مالک کیا کہیں گے. امام مالک اس دن ٹھہرے فقال الکیف غیر معقول والاستواء منه غیر مجهول، یہ تو ہمیں پتا ہے کہ اللہ مستوی علی العرش ہے کیونکہ قرآن نے کہہ دیا، لیکن یہ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کیسے ہوئے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے. والایمان به واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. وانی اخاف ان یکون ضالا، مجھے ڈر ہے کہ سوال کرنے والا کوئی گمراہ ہے. وامر به فاخرج، اور ساتھ انہوں نے حکم دیا کہ اس بندے کو میری مجلس سے باہر نکال دو، اور نکال دیا گیا. اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا آپ جب بھی کوئی بات کریں تو حدیث کی روشنی میں کیا کریں. لوگ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہ زبان زدے عام ہو گیا ہے اور کچھ سوچتے نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن کو کیسے ٹھکرائیں، ان حدیثوں کو کیسے ٹھکرائیں؟ اللہ ذات کے اعتبار سے کہاں ہے اور اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے کہاں ہے؟ دنیا کے ہر کونے کونے میں اللہ کا علم ہے. اور لوگ قسم اٹھاتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے قسم اٹھاتا ہوں، یہ قسم ٹھیک نہیں ہے. میں اللہ عز و جلال کو اپنا خالق و مالک مان کے یہ قسم اٹھاتا ہوں، یہ کہیں. حاضر ناظر کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی حاضر ہے. بات وہ کرو جو قرآن میں آئی، جو حدیث میں آئی.